مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میں نے اپنا بچپن اور جوانی قبرستان میں گزار دی ہے۔ میرا باپ بھی اس قبرستان میں گورکن تھا اور میں بھی پیدائشی گورکن پیدا ہو کر مر رہا ہوں۔ یہاں یہ کوئی 20 سال پرانی بات ہے۔ یہ جنوری کا مہینہ تھا۔ مجھے ایک قبر تیار کرنے کا کام ملا، جس کی تدفین بعد نماز عشاء تھی۔ اس دن صبح سے بارش بھی ہو رہی تھی اور قبرستان میں پانی اور کیچڑ ہو گیا تھا۔ خیر میں نے مغرب کے بعد قبر تیار کرنا شروع کی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میں میت کا انتظار کرنے لگا۔ میت آئی تو اس کو دفناتے ہوئے رات کے 11 بج گئے۔ جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو میں نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں بھی گھر جانے لگا۔ ابھی میں نے آدھا قبرستان ہی پار کیا تھا کہ میں نے دیکھا قبرستان کے اندر مدھم سی روشنی نمودار ہو گئی ہے اور کچھ افراد وہاں موجود ہیں۔ میں حیران ہو کر اس وقت کون آ سکتا ہے، میں اس جانب چل دیا تاکہ معلوم کروں کہ یہ لوگ کون ہیں اور اگر وہ میت لے کر آئے تھے تو انہوں نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی۔ جب میں نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ بدگد کے پرانے درخت کے نیچے کچھ لڑکیاں آگ جلا کر اس کے ارد گرد بیٹھی ہیں اور آپس میں کسی غیر مانوس زبان میں بات کر رہی ہیں۔ میں ان کے نزدیک پہنچا اور زوردار آواز سے پوچھا، کون ہو تم اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ کہا، تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ تم اس وقت قبرستان میں ہو؟ لیکن انہوں نے میری آواز انسنی کر دی۔ دوسرے ہی لمحے ایک لڑکی جس انداز میں بولی وہ بڑا ہی عجیب تھا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ آئے گا۔ یہ جملہ سنتے ہی دوسری لڑکیاں بھی اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ اب جو میں نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کی ناک تھی اور نہ ہی ان کا منہ تھا۔ کے چہرے پر کان تھے اور صرف آنکھیں تھیں جو انتہائی سرخ تھی۔ یہ دیکھتے ہی میں نے بھاگنا چاہا تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے ہوں، جنہیں میں کسی بھی طرح سے آزاد نہیں کرا پا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ان میں سے ایک لڑکی میرے قریب آئی اور جیسے ہی اس نے قریب آ کر مجھے چھونا چاہا، اس کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کوئی شخص بے دھیانی میں بجلی کا ننگا تار چھو لے۔ یہ دیکھتے ہی وہ چلائی اور اس کے پاس تو تویز ہے، اس کو کیسے ماروں گی؟ پھر اس لڑکی نے مجھ سے کہا، آج اس تویز نے تجھے بچا لیا ورنہ آج ہم تیرے خون سے اپنی پیاس مٹاتی۔ اس کے بعد وہ تمام عجیب المخلوقات لڑکیاں اس درخت کے اندر اس طرح داخل ہو گئیں جیسے وہ ہوا سے بنی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میرے پاؤں آزاد ہوئے اور میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ دوسرے دن میں نے اس واقعے کا ذکر ایک مولوی صاحب سے کیا تو انہوں نے مجھے بتایا، تمہارا سامنا رات کو چڑیلوں سے ہوا تھا جو تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی تھی، مگر تمہارے گلے میں جو تویز ہے اس نے تمہاری جان بچائی ہے۔ اس کے بعد پھر کبھی وہ مخلوق یا چڑیلیں مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی اور میں بھی قبرستان کے اس حصے میں صرف دن کے اوقات میں ہی جاتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔